اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لترکبن طبقا عن طبق لترکبن البتہ تم ضرور، جب نون مشدد پیش آ جاتا ہے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے لازماً ضروری۔ لترکبن تم ضرور، ایک حالت کے بعد طبقاً، ایک حالت کے بعد ان طبق دوسری حالت میں پہنچ جاؤ گے۔ جس چیز پر قسم کھائی ہے وہ یہ ہے کہ تم لازمی پہنچ جاؤ گے، یعنی تم لوگ جو کرتے ہو ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں، ایک منزل کے بعد دوسری منزل کی طرف بڑھتے جاؤ گے۔ جیسے کہ انسان پہلے کیا تھا؟ نطفہ تھا، ماں کے پیٹ میں انسان کی 7 حالتیں بدلتی رہتی ہیں، پھر بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے آگے پھر اس کے بعد موت، پھر اس کی منزلیں، پھر انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، بالکل مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن جتنا بھی مجبور ہو اس کی کوئی منزل درمیان میں سے سکپ نہیں ہوتی، حذف نہیں ہو سکتی۔ اب انسان کیا کہے کہ میں درمیان میں میں نوجوان نہ ہوں یا میری شادی نہ ہو تو میں ڈائریکٹ بچے سے بوڑھا ہو جاؤں، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح کہ اگر کسی کے دل یہ ہو کہ میرے اوپر بڑھاپا نہ آئے، میں سدا جوان رہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ رہی یہ بات کہ انسان کی آخر منزل ہے کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی منزل اصل جو ہے وہ جنت ہے یا دوزخ ہے۔ ہم نے دنیا میں کیا اس کی منزل سمجھ لی کہ ہماری منزل ہے کہ اچھا گھر، اچھی ہو، میرے پاس اولاد بھی ٹھیک ہو، میرے پاس بیٹے بھی ہوں، میرے پاس بیٹیاں بھی ہوں، حسرت ہماری کوئی باقی نہ رہے، سواری بھی اچھی ہو، مکان گھر سب کچھ میرے پاس اچھا ہو، تو کیا ہم سمجھ لیتے ہیں یہ میری منزل ہے؟ منزل یہ نہیں ہے، بلکہ منزل کیا ہے؟ جنت ہے یا دوزخ۔ انسان مرنے کے بعد بھی آگے کئی منزلیں طے کرے گا، یا تو اسے عذاب میں بھی، قبر کے عذاب میں سے بھی گزرنا پڑے گا، یا اس کو ثواب ملے گا، یا اس کو جنت کی طرف سے اس کی کھڑکی کھل جائے گی۔ تو پھر اسے قیامت کی سختیاں بھی سہنی پڑیں گی، پھر اسے اللہ کی عدالت میں بھی پیش ہونا پڑے گا۔ دنیا میں ایسا ہی کروں، پھر اسے دنیا میں بھی ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ جس طرح دنیا میں قانون تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی کہیں مراحل رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سارے مراحل سے گزرنے کے بعد یہ دلیل اللہ نے پیش کی کہ اللہ اکیلا ہی معبود ہے، وہ اکیلا ہی اپنی حکمت اور رحمت سے اپنے بندوں کے لیے تدبیریں کرتا ہے۔ وہ بندے کو، وہ سب بندے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو اس لیے اس سے مراد عبداللہ بن عباس نے یہ کہا کہ یہاں مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کو کامیابی آہستہ آہستہ ملے گی۔ تو یہاں پہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ حالتیں کون سی ہیں؟ اس حالتوں کا مختصر جو خلاصہ ہے وہ دنیا ہے کہ دنیا میں بھی حالتیں ہیں، آخرت میں بھی حالتیں ہیں اس کی عام انسانوں کے لیے کہ سارا اس کے بعد کیا ہوگا، قبر ہوگی، قیامت ہوگی، حشر ہوگا، اور پھر جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی۔ تو اسی طرح یہ جو معاملہ ہے کہ یہ کس کے ساتھ پیش آیا ہے، تو یہ والا جو ہے جس کے لیے یہ آیت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو بھی جو کامیابی ہے اس کی بھی منزلیں ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کو مل جائیں گے۔ فما لہم، تو نہیں ہے کیا فما لہم، پس نہیں لہم ان کے لیے، لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو انہیں کیا ہے جب سب کچھ کرنے والا اللہ، سارے منازل بنانے والا اللہ، تو پھر وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یعنی کیا چیز ان کو اس راستے سے روکتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ، واو اور اذا جب، قُرِئَ پڑھا جاتا ہے، قرأ ہوتے پڑھنا، قُرِئَ پڑھا جاتا ہے، علیہم القرآن ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، لا یسجدون وہ سجدہ نہیں کرتے، یعنی جب قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں وہ جھکتے کوئی نہیں۔ تو قرآن کے احکامات کی اطاعت اور اس میں جس کاموں سے منع کیا سے اجتناب نہیں کرتے۔ تو
اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے سجدہ کرنا ثابت ہے، لہذا ممکن ہو تو سجدہ کر لیجئے ابھی یا بعد میں کر لیجئے۔ لیکن ایک اور بات، اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سجدہ وقتی طور پہ ہمیں سجدہ جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، ساتھ یہ بھی ذہن میں بات رکھنے کہ قرآن کے احکامات جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کرنے ہیں، اور جس سے منع کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی ساتھ رکھنا ہے۔ یہ والی بات ہے کہ یہ جھکنے کی بات ہے، یہ اصل میں جھکنا ہے۔ ہم گردنیں تو جھکاتے ہیں، ہم دل نہیں جھکاتے۔ ہم گردنیں جھکا لیتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو ختم نہیں کرتے، اس کو ویسے ہی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے سر جھکائیں، دل جھکائیں اور دماغ بھی جھکائیں، صرف اللہ کی اطاعت کے پیچھے جھکائیں۔ بل الذین، بلکہ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یکذبون وہی جھٹلاتے ہیں، یعنی کافر اللہ تعالیٰ کی آیات کو دشمنی کی وجہ سے جھٹلاتے ہیں۔ پتہ ہے انہیں کہ حق کیا ہے، پتہ ہے انہیں سچ کیا ہے، لیکن دشمنی کرتے ہیں اور برائیاں کرتے ہیں۔ واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، بما یوعون جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، جو کچھ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، ان کے اعمال کے مطابق اللہ انہیں جزا دے گا۔ یوعون کا مطلب ہے جیسے یوعون وعا کا معنی ہے کسی چیز کو تھیلی میں رکھ کر اوپر سے منہ بند کر دینا، اس لحاظ سے اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ بخیل ہے۔ تو اب اللہ نے یہ جو یوعون لفظ استعمال کیا، یہ جو کافر ہیں یہ اصل میں کیا ہے، بخیل کی طرح ہے۔ یہ کیا ہے، بخیل ہے، یہ بغض بھی رکھتے ہیں، اپنے دل میں کینہ بھی رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف اندر سے جو ہیں وہ کیا چھپائے ہوئے ہیں، بغض چھپائے ہوئے ہیں۔ جیسے یوعون کا معنی بتایا نا کہ واہ کہ میں نے کسی چیز کو تھیلی میں بند کرنا اور اوپر سے منہ بند کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یہ جو کافر ہے وہ اپنے اندر بغض بند کر کے تو اس طرح اس کو چھپائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے چھپے ہوئے جو عمل کرتے ہیں وہ بھی ظاہر کرے گا۔ فبشرہم، انہیں خوشخبری دے دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ بشارت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسرت اور غم کے اعتبار سے جلدی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ اکثر لوگوں کا حال ہے کہ قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، تو قرآن کی تکذیب، اب کچھ ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب قرآن کھولتے ہیں تو اس کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور بڑا اہتمام کرتے ہیں، دیکھنے والا بڑا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بڑا محبت اور لگاؤ ہے، اور جب احکام کی باری آتی ہے تو پھر یاد ہی کوئی نہیں ہوتا قرآن یاد ہی نہیں ہوتا۔ اور کیا حالت ہوتی ہے کہ اسی شادی میں اللہ کی اتنی نافرمانیاں کی، ہندوانہ ساری رسمیں کی، فوٹو شوٹ ساری کی، موویاں ساری بنی، سارا کچھ ہو کے اینڈ پہ جب بچی کو رخصت کرنے لگے تو قرآن لے آؤ۔ جب پچھلے 2 یا 3 دن گزارے تب قرآن کدھر تھا؟ قرآن کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، صرف قرآن سر کے اوپر سے اتارنا نہیں ہے۔ وہ تو اس کا مطلب ہے کہ واضح ہم کیا کر رہے ہیں، سر کے اوپر سے گزار رہے ہیں۔ قرآن کیا ہے، سر سے گزارنے کے لیے۔ قرآن سر سے گزارنے کے لیے نہیں ہے، قرآن دل میں اتارنے کے لیے، قرآن روح کے اندر اتارنے کے لیے۔ تو اگر جو لوگ اپنی بچیوں کے سروں سے قرآن گزارتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے اوپر سے قرآن گزارے، اور پھر وہ تو ان کے سروں کے اوپر سے گزرتا ہے۔ تو جن کی یہ خواہش ہو کہ ہم بچیوں کو قرآن پڑھائیں، سمجھائیں، ان کے دلوں میں اتاریں، ان کی عملی زندگی گزاریں، تو پھر ان کے قرآن کے اوپر سائز سے گزارنے کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے قرآن ان کی زندگی میں آ گیا۔ تو جن کی زندگی بھی نہیں آئی ان بیچاروں نے اسی طرح دھکے کھانے ہیں بدعتوں کے اندر۔ قرآن جس کی زندگی میں نہیں آیا وہ ہر بندہ بدعتیں کرتے نظر آئے گا، اور قرآن جس کی زندگی میں آ جائے وہ بندہ بدعتوں سے پاک ہو جائے گا۔ جب تک قرآن سمجھ نہیں آتی تب تک ہم ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں، دوسروں سے منتیں بھی کرتے ہیں، اور ہم غلط کام بھی کرتے ہیں، اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ اب کیا ہوگا، ان کو خوشخبری دو عذاب کی، اچھا دردناک عذاب کی۔
جو کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، سجدے سے انکار کرتے ہیں؟ الا الذین، مگر وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر ہے، یعنی ان میں سے جن لوگوں نے توبہ کی اور تصدیق کی، توحید کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی اور مرنے کے بعد کے جی اٹھنے کی تصدیق کی، ان لوگوں نے کیا کیے؟ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پورا کیا، جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے رک گئے، جس چیز کا اللہ نے حرام ٹھہرایا اس سے رک گئے، ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور کیا کیا؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے انتہا کا اجر رکھ دیا، ایسا اجر رکھ دیا کہ جو اجر نہ ختم ہونے والا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگی، تم زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم آرام میں رہو گے، تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو اللہ عز و جل کا یہی فرمان ہے کہ آواز آئے گی، یہ جنت ہے، تم اپنے نیک عمل کے بدلے میں اس جنت کے وارث بنا دیے گے۔ تو جس بندے کا دل ہو کہ میں جوان رہوں، بوڑھا نہ ہوں، جس بندے کا دل ہو کہ میں آسانیوں میں رہوں، تکلیفوں میں نہ رہوں، وہ آج دنیا کی تکلیفیں برداشت کر لے، آج دنیا میں جو کچھ عمل کرنے کر لے، کیونکہ یہ سارا کچھ ملے گا جنت میں ملے گا، تو ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہمیشہ کی والی زندگی مل جائے گی، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی اور صبر کرنا پڑے گا۔ یا ہم کیا کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں تو صبر نہیں کرتے، اگر صبر کرتے ہیں تو محنت نہیں کرتے، لیکن اس جنت کو پانے کے لیے یہ دونوں کام اکٹھے کرنے ہیں، محنت بھی کرنی ہے اور صبر بھی کرنا ہے۔ محنت کون سی کرنی ہے؟ کہ ہم نے نیکیوں کی طرف محنت کرنی ہے، کہ ہر وقت یہ کوشش کرنی ہے کہ میرا اللہ نہ ناراض ہو جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر بات میں یہ کرتے ہیں کہ میری فلاں نہ ناراض ہو جائے، میرے رشتہ دار نہ ناراض ہو جائیں، میرے محلے دار نہ ناراض ہو جائیں، دوسروں کی ناراضگی کی فکر پڑی رہتی ہے، لیکن کبھی نہیں سوچا میرا اللہ نہ ناراض ہو جائے۔ اللہ ناراض ہو گیا تو کیا ہو جائے؟ وہ کہتے ہیں لوگ، پھر ایک محاورہ بولتے ہیں، استغفر اللہ ایک جگ میٹھا اگلا کس ڈٹھا، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ تو آپ یہ میٹھا خود بنا رہے ہیں، آپ اس کو میٹھا خود بنا رہے ہیں، اللہ کی کتاب نہیں پڑھیں گے تو اس کو میٹھا ہی بناتے رہیں گے، کیونکہ وہ تو آنکھیں بند کر کے جیسے مرضی آپ، لیکن اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں دن میں کتنی نیکیاں کرتا ہوں اور کتنے میں گناہ کرتی ہوں۔ تو یہ پتہ تب چلے گا جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ تو آپ کی یہ صورت مکمل ہو گئی ہے۔